نبی نے فرمایا مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. صحیح بخاری میں 7 جگہ پہ لکھا ہے کہ نبی نے کہا کاغذ قلم دو تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. ایک بندے نے سامنے کھڑے ہو کے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کاغذ قلم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کا مطلب اس ایک بندے نے نبی کو وہ نہیں لکھنے دیا جو نبی لکھنا چاہتے تھے, اور نبی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے لکھواؤ تاکہ بعد میں امت گمراہ نہ ہو. ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نہیں لکھنے دوں گا. اس کا مطلب اب قیامت تک جو بھی مسلمان گمراہ ہوگا صرف شیطان گمراہ نہیں کر رہا. تو بندہ سن رہا ہے مجلس کو کہ نہیں سن رہا؟ اب گمراہی کی پوری ذمہ داری شیطان پہ نہیں ہے. شیطان کی ذمہ داری ختم ہو گئی جب ایک بندے نے شیطان کی جگہ پہ اپنا کردار آگے لیا ہے. تو اس کا مطلب اب قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی مسلمان شیطان پہ لعنت کرے گا صرف شیطان پہ لعنت نہیں ہو رہی, کیونکہ نبی نے کہا تھا لکھواؤ تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو. آج رکھو مسلمانوں کے سروں پہ قرآن کے سارے حق پہ ہو. اگر سارے حق پہ ہو تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کو کہتے ہو. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں. اس کا مطلب بھٹکنے کا اندیشہ ہے. تو یہ بھٹکنے کا خطرہ ہوا کیوں جب نبی کہہ رہے تھے میں ایسا لکھ دوں گا کہ جس سے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے. ایک بات ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم نہیں کہتے ہمیں صراط مستقیم دکھا, ہم کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. ہمیں بھٹکنے کا اندیشہ ہے ہی نہیں ہے. اب آپ یوٹیوب پہ جا کے ان اسکالرز کو کھولیں گے, وہ حدیث کرتاس میں کہتے ہیں یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اگر رسول نے کہا تھا کہ کاغذ قلم دو, اگر انہوں نے تو اس محبت میں کہا تھا کہ رسول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ 7 وجہ ہیں, میں 7 وجہوں پہ پورے لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں. ایک وجہ پہ جتنی وجہ کی ہم نے سب کو کاؤنٹر کیا ہے کہ ایک وجہ جو ہے وہ ساری غلط وجہ ہیں کہ اس لیے کاغذ قلم نہیں دیا کہ وہ ایسا کچھ نہ لکھ دیں کہ بعد میں امت سے وہ نہ ہو اور امت گناہگار ہو جائے. اچھا نبی کو اس بات کی خبر زیادہ ہونی چاہیے تھی, اس بندے کو ہونی چاہیے تھی. میں نے ایک وجہ تلاش کی اور میں نے ان کی کتابوں میں سے ایک وجہ ڈھونڈی ہے کہ ان کے علماء کیا لکھ کے گئے ہیں, کیا لکھا ہے انہوں نے, کیوں نہیں دیا, ایک بندے کو کیوں کہہ کے بچا رہے ہیں, کیا دلیل دے رہے ہیں. 7 دلیلیں مجھے ملی ہیں, 7 ہی دلیلیں آج تک ہیں. نہیں جی رسول اس لیے نہیں لکھوانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ اس وقت اتنی تیز بخار میں تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی کو لکھنے میں زحمت ہوگی. اچھا اس لمحے جو نبی کو زحمت ہوگی اس جملے کے بجائے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو زحمت ہوگی, جواب میں کہا گیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اچھا اس لمحے رسول کی یہ آفیشلی ڈیوٹی تھی, رسول کو اس کی آفیشل ڈیوٹی سے اس لیے محروم کیا گیا کہ ان کو زحمت نہیں ہوگی اور امت پوری گمراہ کر لی. پھر یہاں پر ایک استدلال یہ دیا جاتا ہے اس وقت حجرے میں علی بھی تو تھے, انہوں نے دیا تو علی نے کیوں نہیں دیا. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر سے کہتا جی میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر کہتا میں نسخہ لکھ دیتا ہوں. وہ ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ کے دیتا تو بیمار قریب بیٹھے ہوئے صحت مند سے کہتا تو بھی لکھوا لے. تو وہ صحت مند کہے گا بیمار تو ہے, نسخہ میں کیوں لکھواؤں. رسول لکھوا رہے تھے گمراہوں کے لیے. تو بندہ بیٹھا ہوا کہ نہیں بیٹھا ہوا, لکھوانا انہیں تھا جنہیں گمراہی کا خطرہ تھا. علی معصوم ہے. اب جب انہوں نے ایک پورا نظام بنایا تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا, ان کے ذہن کے انہوں نے مہاجرین ساتھ ملائے, بنی امیہ کے سردار کو پورا بیت المال دیا, انہوں نے پوری سازش کی. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی کے پاس زہرا جیسی ایک طاقتور آواز ہے. انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ کبھی زہرا بھی دربار میں آ سکتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ علی کے حق کے لیے اتنی سامنے کھل کے آ جائیں گے. انہوں نے پورے مدینے کو سنبھالنے کا بندوبست کیا, لیکن علی کے پاس ایک مضبوط توانا آواز تھی, زہرا کی صورت. اب کسی بھی اہل سنت سے آپ بحث کریں تو آپ اس سے سوال کیجئے گا, سوشل میڈیا پہ میرے بچے جو بحث کرتے ہیں پوچھئے گا, اہل سنت کے مصادر میں جناب زہرا کی عصمت ثابت ہے. امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا ہے, انہوں نے کہا نبیوں کی عصمت جو ہے وہ کلی نہیں ہے, زہرا کی عصمت کلی ہے. فخر الدین رازی کا بیان ہے, وہ کہتا ہے صاحب تفسیر کبیر, وہ یہ کہتا ہے کہ نبیوں کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے, زہرا کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے. میں کوشش کی حب علی عبادہ, ذکر علی عبادہ, یہ ساری حدیث نبی اپنی زندگی میں کہہ چکے. نبی تو اپنی پوری زندگی میں 40 سال مکے کے 23 سال مدینے کے بہانے ڈھونڈتے تھے علی کے فضائل پڑھنے کے. کبھی گھر میں علی کے فضائل, کبھی گھر میں علی کے فضائل, کبھی مسجد میں علی کے فضائل, کبھی صحن میں علی کے فضائل, کبھی بازار میں علی کے فضائل. حتیٰ کہ نبی اتنا علی پڑھنے سے محبت کرتے تھے کہ میدان جنگ میں لشکر ایک دوسرے کے سامنے موت کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے تھے اور نبی درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے تھے بارہ ظالمان کلو اللہ کل کفر. وہ دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ نبی میدان جنگ میں کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھ دیا کرتے تھے. نبی گھر کے اندر علی کے فضائل پڑھتے تھے, نبی بازار میں پڑھتے تھے. اتنے فضائل پڑھے کہ اسلام کی پہلی دعوت میں رسول نے, یہ لفظ مولا عرب والوں کے لیے نیا نہیں تھا, یہ تو آخری دعوت ہے. اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کہہ رہے ہیں یا علی انت خلیفہ من بعدی و وصی و وزیری, علی تو میرے بعد میرا خلیفہ, میرا وصی اور میرا وزیر ہے.
تو جنہوں نے پہلی دعوت میں علی کا خلیفہ کا اعلان سن لیا تھا، علی کی مولائیت کا اعلان سن لیا تھا، علی کی حاکمیت کا اعلان سن لیا تھا، علی کو بستر محمد میں دیکھ لیا تھا، علی کو میدان خیبر میں جاتا ہوا دیکھ لیا، خندق میں جاتا ہوا دیکھ لیا، وہ لفظ مولا سن کے گھبرا گئے؟ اس کا مطلب ہے غدیر اب تک پوری نہیں پہنچی۔ نبی نے 3.5 گھنٹے تقریر کی ہے، فلانوں کا ممبر بنا کے کیا صرف من کنت مولا کہہ کے خطبہ مکمل ہو گیا؟ نہیں، نبی نے خطبہ ایسے تو مکمل نہیں کیا۔ نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی نعمتوں کا ذکر بیان کیا، اپنے ما سبق انبیاء کی باتیں کی، آنے والی آسمانی کتاب اور صحائف کا تذکرہ کیا۔ پھر نبی نے اپنی رسالت کی بات کرتے کرتے نبی نے جب اپنے دینی احکامات اور دینی تعلیمات اور دینی خدمات کے بارے میں اعتراف کرواتے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ کہ نبی تو مومنین کے جانوں میں سے زیادہ حقدار ہے؟ سب نے کہا بلا، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تو ہی ہماری جانوں میں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں، ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے بعد اس کا علی مولا ہے۔ نبی نے یہاں خطبہ مکمل نہیں کیا، یہاں تک آگے لوگ بھی پریشان نہیں ہوئے تھے، آگے والا مجمع بھی نہیں گھبرایا تھا۔ نبی یہاں تک بات کرتے تھے، نہ مجمع میں تفریق پڑتی، نہ لوگ علی سے دشمنی کرتے، نہ نبی کا جنازہ چھوڑتے، یہاں تک نبی کی تقریر مکمل نہیں ہوئی۔ نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کوئی مشکل کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں، آپ کی جیب میں دنیا کی لائبریریاں ہیں، آپ اپنا سیل فون نکالیے گا، آپ اپنی زبان میں جس کو سمجھتے ہیں نبی کا خطبہ غدیر نکالیے گا، اس پورے خطبہ غدیر کو پڑھیے گا کہ من کنت مولا کے بعد خطبہ مکمل ہو گیا۔ نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اس علی کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا حسین مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اور آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ پھر نبی نے غیبت کبریٰ پڑھی، پھر نبی نے غیبت صغریٰ پڑھی، پھر نبی نے ظہور کی علامتیں پڑھی۔ جب نبی نے غدیر سے علی کی امامت سے لے کے آخری امام تک کی امامت کا اعلان کر دیا تو خدا نے فرمایا اب کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ آیت ہے قرآن، یہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل کے اعلان کے بعد یہ آیت آئی۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس، مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، اب کافر تیرے دین سے مایوس ہو۔ انہوں نے تو کلمہ ہی پڑھا تھا کہ تیرے بعد حکومت لیں گے، تیرے بعد تخت لیں گے، تیرے بعد سلطنت لیں گے، تو نے کیا کیا؟ اور یقین مانیے گا انہیں خبر تھی کہ نبی علی کی امامت کا اعلان کریں گے۔ رسول اللہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر ادھر رسول مولا علی کی حاکمیت اور امامت کے اعلان کا تذکرہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، ادھر حجر اسود کے قریب بیٹھ کے لوگ میٹنگ کر رہے تھے کہ ہمیں خبر ہے کہ اپنے بعد اپنے بھائی علی کی حاکمیت کا اعلان کر دے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، کتنی دیر چلے گی علی کی حکومت، کتنی دیر چلائے گا علی؟ رسول کے دنیا کے جانے کے بعد ہم ایسی خانہ جنگ بھی برپا کریں گے، ہم علی کو حکومت نہیں چلانے دیں گے، آخر ہم علی کو قتل کر دیں گے، پھر علی کے بعد ہم حکومت سنبھال لیں گے، کیونکہ اس نے تو صرف علی ہی کا اعلان کرنا ہے نا، نس تو صرف یہ علی کی دے گا۔ لیکن اللہ نے ان کے سازش کو بھاگ لیا، خدا نے فرمایا صرف علی کی امامت کا اعلان نہ کرنا، قیامت تک کی امامت کا اعلان۔ آؤ جا کے گوگل پہ جا کے خطبہ غدیر کو سرچ کیجیے گا، رسول اللہ نے ہمارے آخری امام کا نام خطبہ غدیر میں 4 مرتبہ لیا، ظہور کی علامتیں پڑھی ہیں، غیبت کبریٰ پڑھی ہے، غیبت صغریٰ پڑھی ہے، پھر آخری امام کا زمین پہ اترنا پڑا ہے۔ یعنی کہ نبی نے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے تک اپنے ہاتھیوں کا اعلان کر دیا۔ اب جب رسول نے قیامت تک اعلان کر دیا تو اب پریشان ہو گئے، اب ہم کہاں گئے؟ یہ تو اس نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا۔ اب یہ اللہ نے زمین پر اپنے ہدایت کا پورا منصوبہ زمین والوں کو سنا دیا کہ رسول کے بعد اب تم ہادی نہیں بنا سکتے، ہادی میں بناؤں گا۔ اب میں نے جناب سیدہ کا منصب پڑھنا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ رسول کا کام تھا امت کے سامنے اس ہدایت کے منصوبے کا اعلان کرنا کہ اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ ان کو امام بنائے گا۔ رسول نے اس پورے نظام کا اعلان کر دیا۔ اعلان کرنے کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے۔ ان کے پاس عہدہ تھا نبوت کا، صرف خبر دینے کا، وہ خبر دے کے چلے گئے۔ اس نظام نے شروع ہونا تھا امیر المومنین سے، وہ علی امام تھے۔ اللہ کا کام ہے نظام بنانا، نبی کا کام ہے اس نظام کی خبر زمین والوں کو پہنچانا، امام کا کام ہے اس نظام کے ذریعے دین کو نافذ کرنا۔ امام اپنی مرضی سے دین کو، اپنی مرضی سے اپنی امامت کو نافذ نہیں کرے گا۔ جیسے اللہ کسی کو زبردستی اپنی توحید نہیں منواتا، نبی زبردستی کسی کو اپنی رسالت نہیں منواتا، امام بھی زبردستی اپنی امامت نہیں منواتا۔ اب نبی کا کام تھا اس نظام کا اعلان کرنا۔ اس نظام کا پہلا نمائندہ علی تھا، اس نظام کو رسالت سے لے کے علی تک پہنچانا۔ رسول دنیا سے جا رہے ہیں، علی تک یہ نظام پہنچا نہیں، وہ نبی ہے، یہ امام ہے۔ اب نبوت اور امامت کے درمیان اللہ کو ایک ایسا عہدہ چاہیے جو اس نظام کو نبوت سے لے اور امامت تک پہنچائے۔ اب
اب اللہ کو یہاں پر ایک عہدے کی ضرورت ہے، یہاں ایک منصب کی ضرورت ہے جو اس نظام کو نبوت سے لے اور امامت تک پہنچائے۔ اب اگر اس نظام کو اللہ نے پہنچانے کے لیے ایک عہدہ چاہیے، تو اب ایک عہدہ اللہ کے پاس نبوت ہے، وہ دے چکا ہے، امامت تک نظام پہنچانا ہے۔ اب درمیان میں ایک ایسا عہدہ چاہیے جو نبوت سے کم بھی نہ ہو، امامت سے کم بھی نہ ہو۔ اللہ نے نبوت سے اس نظام کو بچا کے امامت تک پہنچانے کے لیے زمین پر ایک ہی ہستی اتاری ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ زمین پر اللہ کے اس نظام کو نبوت اور امامت کے درمیان لے کے جانے کے لیے الہی نمائندے کی حیثیت سے اتری ہے۔ شہزادی کو صرف مصائب کی صورت میں نہ سننا، شہزادی کے اصل اسرار کو۔ میرے 7ویں اور میرے 11ویں شہنشاہ دونوں کا فرمان ہے، نحنو حجج الخلائق و امنا حجتنا علینا، ہم مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری ماں ہم پر حجت۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو۔ تمہارے سامنے اللہ کے ہونے کی دلیل ہم ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے ہونے کی دلیل ہماری ماں ہے۔ میں ابھی مجمع کا معیار دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس معیار پہ جانا ہے کہ جہاں یہ تم جنس خرید سکو۔ چلے اگر 2-4 ہاتھ اٹھے ہیں اور ذہن آتی ہوئے ہیں تو پھر میں اگلا سطر کہتا ہوں، امام نے زمین پہ یہ حدیث کہہ کے دنیا کو بتایا کہ تمہارے سامنے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں اللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم دلیل ہیں، اور ہمیں بھی اللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہماری ماں دلیل ہے۔ وَأُمُّنَا حُجَّتُنَا عَلَيْنَا، ہماری ماں پر حجت ہے۔ جناب سیدہ انسانوں پر حجت نہیں، حجتوں پر حجت۔ سیدہ حجتوں پر حجت۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ آج تو ہر انسان کے ساتھ لکھ دیا جاتا نا، حجت حجت حجت۔ حجت کسے کہا جاتا ہے؟ حجت کہتے ہیں دلیل کو۔ دیکھیں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، کچھ چیزیں انسان کے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 ہی منطق کی ایک بحث ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا معلوم یا مجہول، یا کوئی چیز معلوم میں ہوتی ہے یا وہ مجہول میں ہوتی ہے۔ مثلا یہ امام بارگاہ ہے، یہ معلوم ہے، یہ مائک ہے، یہ معلوم ہے، یہ گلاس ہے، یہ معلوم، یہ کیپ ہے، یہ معلوم ہے۔ جو چیز انسان کے علم میں ایسے ہو کہ جس کی تصویر بھی ہو اور تصدیق بھی ہو، اسے معلوم کہتے ہیں۔ یہ منطق کی اتنی مشکل بحث ہے اور میں اسے آسان کر کے پڑھنے لگا۔ جس کی تصدیق بھی ہو شاہ صاحب اور جس کی تصویر بھی ہو، اسے معلوم کہتے ہیں۔ جس کی تصدیق ہو اور تصویر نہ ہو، اسے مجہول کہتے ہیں۔ مثلا یہ مائک ہے، یہ معلوم ہے کیونکہ تصدیق بھی ہے، تصویر بھی ہے۔ فرشتہ ہے، یہ معلوم نہیں، یہ معلوم میں نہیں آئے گا کیونکہ تصدیق ہے، تصویر نہیں ہے۔ جنت ہے، تصدیق ہے، تصویر نہیں۔ توریت انجیل زبور ہے، تصدیق ہے، تصویر نہیں۔ نبی زمین پر اترے تھے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک آئے تھے، تصدیق ہے، تصویر نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں زیادہ چیزیں مجہول ہیں، کم چیزیں معلوم ہیں۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ منطق والے کہتے ہیں جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں۔ جو کسی چیز کو آپ کے جہل سے نکال کے آپ کے علم میں لے آئے۔ سیدہ آئمہ پر حجت ہے۔ چلیں کھل گیا مجمع، ذہن بن گیا مجمع، جہاں میں پرواز کروانا چاہتا تھا اگر اس تک آ گئے ہو تو چاہے ایک جسٹ اور لگا دیں۔ یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں، یہ لائبریریوں میں، یہ امام بارگاہوں مساجد میں پڑھا ہے، یہ امت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس میں آدم کی بات بھی ہے، ابلیس کی بات بھی ہے، نوح کا تذکرہ بھی، نوح کے بیٹے کی بات، موسیٰ کی بات بھی، فرعون کی بات بھی ہے۔ یہ اللہ نے زمین والوں کو ہدایت کے لیے پڑھا ہے۔ اچھا مخلوق ہدایت لیتی ہے قرآن سے، امام ہدایت کس سے لیتا ہے؟ امام کو بھی تو اللہ کی خبر کی ضرورت ہے، اس کی جبلت میں ہدایت بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن آسمانی خبریں اس تک کون پہنچاتا ہے؟ وحی کا سلسلہ نبوت پہ ہے۔ تو اب آئمہ کے پاس کیا تھا؟ اب یہ مذہب جعفریہ کی ضروریات میں سے یہ چیز ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم ہدایت لیتے ہو قرآن سے، ہم آئمہ اپنے اپنے دور کی امامت کے حالات جس سے لیتے ہیں، اس کتاب کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ مصحف کہتے ہیں اس کتاب کو جو جناب زہرا پہ ہے۔
کیونکہ رسول کے بعد جبرائیل کا زمین پہ آنا بند نہیں ہوا تھا. رسول اللہ کے بعد جبرائیل امین اسی شدت سے زمین پر آتے تھے جس طرح رسول کی زندگی میں آتے تھے, اور اللہ کی آسمانی خبریں جناب زہرا کو سناتے تھے. اللہ زہرا سے سرگوشیاں کرتا تھا, توحید سیدہ سے گفتگو کرتی تھی, مولا علی اس گفتگو کو املا کرتے تھے, لکھتے تھے. میرے چھٹے شہنشاہ فرماتے ہیں الکافی, التہذیب, الاستبصار, شیعہ مذہب کی معتبر کتابیں بہار تک کی ممبر پہ لے آؤ. امام فرماتے ہیں کہ وہ جو مصحف فاطمہ ہے اس میں ایک حرف بھی تمہارے قرآن کا نہیں ہے. اس میں ہر امام کے دور کے حالات لکھے, کس امام کے دور میں کیا کیا ہوگا, صرف حالات نہیں لکھے, اس امام کے شیعوں کے نام بھی لکھے. تو ہم ہر دور کا امام اپنی دادی پر اترے ہوئے اس مصحف سے ہدایت لیتا ہے. اس مصحف پہ لکھا ہے کہ کس نے تلوار نکالنی ہے, کس نے زندان میں جانا ہے, کس نے ہجرت کرنی ہے, کس نے وطن چھوڑنا ہے, کس نے گھر سے نکلنا ہے. یہ سارے حالات ہم تک جو اللہ کے پہنچائے ہیں یہ ہماری دادی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. وہ مصحف فاطمہ کا تذکرہ جب آیا تو یہاں پر شیعوں پر ایک الزام لگانا شروع کر دیا, تمہارا تو ایک اور قرآن ہے, جبکہ اس پر ہمارا, کیونکہ وہ ہے ہی اماموں کے لیے, ہے ہی آئمہ کے لیے. اور مولا فرماتے ہیں اس کا حجم تمہارے قرآن سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. اور اس وقت وہ مصحف فاطمہ 12ویں کے پاس, اور 12ویں کے پاس وہ اس مصحف میں لکھا ہے کہ اس نے ظہور کب کرنا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا ظہور کی خبر صرف اللہ کو ہے, صرف اللہ کو نہیں, زہرا کو بھی پتا ہے. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند؟ اب جناب سیدہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک منصب ہے, اس منصب کے تحت سیدہ زمین پر اتری. اب سیدہ نے اس سلسلہ ہدایت کو, اس نظام ہدایت کو جو امام کے ذریعے نافذ ہونا ہے, اسے بچا کے امام تک لے کے آنا تھا. رسول اس پورے نظام کا اعلان کر کے چلے گئے غدیر میں. امت نے دیکھا کہ رسول ایک نظام بنا گئے ہیں, ایک پورا سسٹم لانچ کر رہے ہیں کہ یہ نظام ہوگا جس کے ذریعے ہدایت چلے گی. امت نے فوراً ایک فیک, ایک فیبریکیٹڈ, ایک نیا سسٹم خود بنایا, جس میں ایک امیر بنایا, ایک وزیر بنایا. یہ ہے نظام. امت نے ایک نیا نظام بنایا تاکہ اللہ کے نظام کے مقابلے پہ ایک اپنا نظام لے کے آئے. اس نظام کو بنانے کے لیے انہیں لوگوں کی ضرورت تھی. رسول اللہ کی زندگی آخری حج سے لے کے رسول کی رحلت تک 70 دن بنتے. 70 دن میں امت نے پوری تیاری کر لی. مدینے میں میٹنگیں رسول کے آخری حج کے بعد شروع ہو گئے. مہاجرین کو خرید لیا گیا, سب کو ووٹوں کے ذریعے, کسی کو پیسہ دے کے خریدا جا رہا ہے, کسی کو کسی طریقے سے خریدا جا رہا ہے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہم علی کو اتنا اکیلا کر دیں گے کہ اگر علی اپنے نظام کو نافذ بھی کرے گا تو کن کے ذریعے؟ جن کو ہدایت کی ضرورت ہے, جنہوں نے اس نظام کو ماننا ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو جب ہم علی کو قبول ہی نہیں کریں گے تو علی اس نظام کو لے کے کیسے آئے گا؟ پھر علی کے حق میں بات کون کرے گا؟ ہم تو علی کے حق میں بات کرنے والا کوئی نہیں چھوڑیں گے. 70 دن پورے مدینے میں میٹنگیں ہوتی ہیں. خبر اللہ نے رسول کو پہنچا دی کہ مدینہ میں ایسی ایسی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ جس میں تیرے نظام کو فلاپ کرنے کی, تیرے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہاں پر کچھ تاریخی حقائق ہیں جن سے ممبر کسی مصلحت یا کسی مجبوری کے تحت پردہ نہیں اٹھاتا, لیکن مصلحت اور مجبوری میں نے سیدہ سے خیرات میں مانگی ہی نہیں ہے. جتنی دیر زندگی ہے اپنی قوم کے بچوں کو حقائق پہنچاتا رہوں گا. اب یہاں پر رسول نے اپنے آخری دنوں میں ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر اسامہ کہتے ہیں. ایک 17 سال کا ایک ینگ بچہ, ایک 17 سال کا نوجوان, زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ. رسول نے سارے مدینے کے لوگوں کو کہا جاؤ اسامہ کے پیچھے اور ایک لشکر لے کے چلے جاؤ. لشکر لے کے نکلو کدھر؟ حبش کی طرف. حبش مدینے سے کتنا فاصلہ ہے؟ 900 کلومیٹر. بغیر وجہ کے, نہ وہاں پر کوئی جنگ کے اثرات ہیں, نہ وہاں پر کوئی سازش ہو رہی ہے, نہ کوئی تحریک چل رہی ہے. نبی کہہ رہے نکلو مدینے سے تاکہ سب کو مدینے سے نکال لوں اور صرف علی اور بنی ہاشم کو رکھوں, تاکہ میرے بعد اس نظام کو کوئی زحمت نہ ہو, یہ نظام نافذ ہو سکے. لشکر اسامہ کا تذکرہ بخاری سے کہیں گے, مستدرک حاکم سے کہیں گے. سب سے پہلی کتاب اہل سنت کی جو ہے وہ سیرت اسحاق ہے. ابن اسحاق, ابن حشام سے لے کے آتے جاؤ اور مولانا مودودی تک چلے جاؤ, سب نے لکھا ہے لشکر اسامہ کا تذکرہ. اب یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں گے تو لشکر اسامہ پہ اہل سنت سکالرز کی بڑی تقریریں آ جائیں گی کہ لشکر اسامہ کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال. اسے کس نے بنایا تھا امیر؟ رسول نے. اور پیچھے کون ہے؟ 50 60 60 70 سال کے صحابی, اور نبی ان کو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلو. نبی نے 17 سال کے لڑکے کو امیر کیوں بنایا؟ کیونکہ رسول کے بعد انہوں نے جو علی سے حاکمیت چھیننی تھی, یہ کہہ کے چھیننی تھی کہ علی کی عمر چھوٹی ہے. علی کی عمر نہیں ہے اتنی, یہ کیسے اتنی بڑی ریاست اسلامی کو سنبھال لے گا؟ تو رسول نے اپنی زندگی میں 17 سال کے بچے کے پیچھے سارے بابے کھڑے کر دیے, جاؤ اس کے پیچھے. اور رسول نے, اور پوری رسول کی زندگی میں رسول نے ایک عبادت کے لیے
یہ حکم نہیں دیا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو یہ روزہ نہ رکھا تو یہ. لشکر اسامہ کے لیے صحیح بخاری مسلم مستدرک حاکم سب نے لکھا کہ رسول نے فرمایا جس نے لشکر اسامہ کے ساتھ نہ گیا اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی. اتنا زبردست حکم دیا. جاؤ. رسول بستر بیماری سے بار بار اٹھ رہے ہیں, صحیح بخاری کہہ رہی ہے بار بار اٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہاں ہے جیش اسامہ, نکالو لشکر اسامہ کو. لشکر اسامہ کو نکلے ان کو لے کے مدینے سے نکلے. بار بار اٹھتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں لشکر اسامہ کا. لشکر اسامہ مدینے سے نکلتا ہے, تھوڑے دور کے فاصلے پہ نبی اپنی آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں, اہل بیت کو حجرے میں اکٹھا کرتے ہیں. جو ہی اہل بیت حجرے میں آتی ہے تو نبی کی بیویوں میں سے دو فوری طور پہ ایک قاصد کو بھیجتی ہے. لشکر اسامہ بھی مدینے سے 12 میل کے فاصلے پہ پہنچا ہے. وہ جا کے خبر دیتی ہیں کہ کدھر جا رہے ہو, واپس پلٹو. نبی کی آنکھیں بند ہونے لگی ہیں اور نبی بنی ہاشم کو اکٹھا کر کے علی کی حاکمیت کو نافذ کرنے لگے. وہاں سے 2 لوگ رات کی طریقی میں نکلتے ہیں, یہ مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں. نبی اپنے حجرے پہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں. ام ایمن روایت کرتی ہے کہ نبی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں. نبی ایک زوجہ قریب آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ لیٹے رہیں. فرمایا شیطان مدینے میں داخل ہو رہا, بہت بڑا فتنہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. لوگ لشکر اسامہ کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی کے حجرے میں لڑائی ہوتی ہے, نبی کے حجرے میں جھگڑا ہوتا ہے. نبی کاغذ قلم مانگتے ہیں, انکار کر دیا جاتا. کاغذ قلم یہ کہہ کے نبی کیا کہہ کے کاغذ قلم مانگتے ہیں؟ نبی کاغذ قلم یہ کہہ کے مانگتے تھے. نبی نے جو کاغذ قلم اسے حدیث کرتاس کہتے ہیں. اس کا 7 مرتبہ صحیح بخاری میں تذکرہ ہے. اچھا نبی کو ایک بار نہیں دی اور صحیح بخاری میں 7 مرتبہ لکھ دی. 7 مرتبہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں حدیث کرتاس مختلف راویوں سے. نبی نے کہا مجھے کاغذ قلم دو. یہاں تک نہیں لفظ, یہ باتیں شیعہ قوم کا بچہ بچہ مناظر پیدا ہو جائے گا اگر یہ باتیں ذہن نشین کر لیں. نبی نے فرمایا مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. صحیح بخاری میں 7 جگہ پر لکھا ہے کہ نبی نے کہا کاغذ قلم دو تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. ایک بندے نے سامنے کھڑے ہو کے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کاغذ قلم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کا مطلب اس ایک بندے نے نبی کو وہ نہیں لکھنے دیا جو نبی لکھنا چاہتے تھے, اور نبی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے لکھواؤ تاکہ بعد میں امت گمراہ نہ ہو. ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نہیں لکھنے دوں گا. اس کا مطلب اب قیامت تک جو بھی مسلمان گمراہ ہوگا صرف شیطان گمراہ نہیں کر رہا. کوئی بندہ سن رہا ہے مجلس کو کہ نہیں سن رہا؟ اب گمراہی کی پوری ذمہ داری شیطان پہ نہیں ہے. شیطان کی ذمہ داری ختم ہو گئی جب ایک بندے نے شیطان کی جگہ پہ اپنا کردار آگے لے آیا. تو اس کا مطلب اب قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی مسلمان شیطان پہ لعنت کرے گا صرف شیطان پہ لعنت نہیں ہو رہی, کیونکہ نبی نے کہا تھا لکھواؤ تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو. آج رکھو مسلمانوں کے سروں پہ قرآن کے سارے حق پہ ہو. اگر سارے حق پہ ہو تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کو کہتے ہو. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں. اس کا مطلب بھٹکنے کا اندیشہ ہے. تو یہ بھٹکنے کا خطرہ ہوا کیوں جب نبی کہہ رہے تھے میں ایسا لکھ دوں گا کہ جس سے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے. ایک بات ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم نہیں کہتے ہمیں صراط مستقیم دکھا, ہم کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. ہمیں بھٹکنے کا اندیشہ ہے ہی نہیں ہے. اب آپ یوٹیوب پہ جا کے ان اسکالرز کو کھولیں گے, وہ حدیث کرتاس میں کہتے ہیں یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اگر رسول نے کہا تھا کہ کاغذ قلم دو, اگر انہوں نے تو اس محبت میں کہا تھا کہ رسول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ 7 وجہ ہیں, میں 7 وجہوں پہ پورے لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں. ایک وجہ پہ جتنی وجہ کی ہم نے سب کو کاؤنٹر کیا ہے کہ ایک وجہ جو ہے وہ ساری غلط وجہ ہیں کہ اس لیے کاغذ قلم نہیں دیا کہ وہ ایسا کچھ نہ لکھ دیں کہ بعد میں امت سے وہ نہ ہو اور امت گناہ گار ہو جائے. اچھا نبی کو اس بات کی خبر زیادہ ہونی چاہیے تھی یا اس بندے کو ہونی چاہیے تھی؟ میں نے ایک وجہ تلاش کی اور میں نے ان کی کتابوں میں سے ایک وجہ ڈھونڈی ہے کہ ان کے علماء کیا لکھ کے گئے ہیں, کیا لکھا ہے انہوں نے, کیوں نہیں دیا, ایک بندے کو کیوں کہہ کے بچا رہے ہیں, کیا دلیل دے رہے ہیں. 7 دلیلیں مجھے ملی ہیں, 7 ہی دلیلیں آج تک ہیں. نہیں جی رسول اس لیے نہیں لکھوانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ اس وقت اتنی تیز بخار میں تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی کو لکھنے میں زحمت ہوگی. اچھا اس لمحے جو نبی کو زحمت ہوگی اس جملے کے بجائے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو زحمت ہوگی, جواب میں کہا گیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اچھا اس لمحے رسول کی یہ آفیشلی ڈیوٹی تھی. رسول کو اس کی آفیشل ڈیوٹی سے اس لیے محروم کیا گیا کہ ان کو زحمت نہیں ہوگی اور امت پوری گمراہ کر لی. پھر یہاں پر ایک استدلال یہ دیا جاتا کہ اس وقت حجرے میں علی بھی تو تھے, انہوں نے دیا تو علی نے کیوں نہیں دیا. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر سے کہتا جی میری طبیعت خراب ہے. ڈاکٹر کہتا میں نسخہ لکھ دیتا ہوں. وہ ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ کے دیتا تو بیمار قریب بیٹھے ہوئے صحت مند سے کہتا تو بھی لکھوا لے. تو وہ صحت مند کہے گا بیمار تو ہے نسخہ میں کیوں لکھواؤں. رسول لکھوا رہے تھے گمراہوں کے لیے. کوئی بندہ بیٹھا ہوا کہ نہیں بیٹھا ہوا؟ لکھوانا انہیں تھا جنہیں گمراہی کا خطرہ تھا. علی معصوم ہے.
اب جب انہوں نے ایک پورا نظام بنایا تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا. ان کے ذہن کے انہوں نے مہاجرین ساتھ ملائے, بنی امیہ کے سردار کو پورا بیت المال دیا, انہوں نے پوری سازش کی. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی کے پاس زہرا جیسی ایک طاقتور آواز ہے. انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ کبھی زہرا بھی دربار میں آ سکتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ علی کے حق کے لیے اتنی سامنے کھل کے آ جائیں گے. انہوں نے پورے مدینے کو سنبھالنے کا بندوبست کیا, لیکن علی کے پاس ایک مضبوط توانا آواز تھی, زہرا کی صورت. اب کسی بھی اہل سنت سے آپ بحث کریں تو آپ اس سے سوال کیجئے گا, سوشل میڈیا پہ میرے بچے جو بحث کرتے ہیں پوچھئے گا, اہل سنت کے مصادر میں جناب زہرا کی عصمت ثابت ہے. امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا ہے, انہوں نے کہا نبیوں کی عصمت جو ہے وہ کلی نہیں ہے, زہرا کی عصمت عصمت کلی ہے. فخر الدین رازی کا بیان ہے, وہ کہتا ہے, صاحب تفسیر کبیر, وہ یہ کہتا ہے کہ نبیوں کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے, زہرا کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے. میں کوشش کیا کرتا